ہر صبح ایک نئی تازگی ہوتی ہے، ایک امتحان نہیں، ایک نیا موقع ہوتا ہے جس میں خدا خود کہتے ہیں اٹھو تم آج بھی جی سکتے ہو۔ کہتے ہیں اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ صبح کا وہ موسم جہاں خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں، آسمان صاف اور رنگ برنگے پھول، ہنسی کھیلتی پنکھڑیاں اور گرینری ہوتی ہے، جہاں یہ ہرے ہرے پتے ہمیں تازگی کا یوں احساس دلاتے ہیں جیسے مانو ہمیں نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ یہاں میری پیاری پیاری چھوٹی سی گارڈن ہے ہماری کچن کی، تو وہاں پہ بہت اچھے دھنیا پودینہ کے پتے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ آسمان صاف سرخ رنگ اور ہوا میں ایک الگ ہی تازگی تھی۔ آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہاں کیسا موسم ہوتا ہے۔ پھر یہاں وہی ہمارا چھوٹا موٹا بریکفاسٹ ہوا، ایپل کٹ کیے اور میری بچیاں کھیل رہی تھیں۔ پھر آیا بھائی یہ اتنا بڑا ان باکسنگ والا پارسل، اور میری بیٹی یہاں وہی دکھا رہی تھی مجھے کہ مما یہ دیکھو اتنا بڑا آ گیا ہمارا نیا میٹرس۔ اس میٹرس کو دیکھ کر ہمیں پرانی یادیں تازہ ہو گئی، جہاں ہم نیا میٹرس آنے پر وہی بھائی ہمارے پرانے زمانے نے کہا بھائی ہم پرانے ہو گئے۔ کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں وہی ہوتی تھی، روئی کے گڈھے ہوتے تھے، ہم اسی میں استعمال کرتے تھے اور اتنا کوئی خوش ہو جاتے تھے، اچھلتے تھے، کودتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب گھر میں آتی ہیں نا تو چھوٹے سے لے کر بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے کس چیز میں یا کوئی چیز ایسی ہو جس سے آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ جیسے ہی کھولا، ارے واہ اتنی جلدی یہ آ گیا، اتنا بڑا میٹرس، اور یہ پھیل بھی اتنی جلدی گیا نا پوچھو نہیں۔ جیسے کسی نے کہا اٹھو بھائی گھر آ گئے ہم۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے نا، کبھی کبھی ہم دبا کر رکھتے ہیں اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشوں کو، اور ایک دن وہ بھی یوں ہی پھیل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ بس ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی جلدی ہو گیا، اور اس ایک ایک چیز کے پیچھے اتنے ہم مہینوں ہفتوں پریشان رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیا دالوں کا پورا رشتہ دار اور اپنا خاندانوں سمیت حاضر ہوا۔ مسور اور اس پہ تھی مونگ، یہ باجرا تھا اور چنا دال وغیرہ بھی تھی۔ ارے بھائی اب تو سردیوں کا سمے ہے تو سوچا کیوں نہ باجرے کی روٹیاں کھائی جائیں، اسی لیے ہم نے باجرا منگوایا ہے اور یہاں پیسنے کا بڑا اہتمام ہے۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ تم فکر نہ کرو میں پسوا کر لے آؤں گا، تو میں نے کہا چلو اچھا ہے، گھر میں اچھی تازہ فریش چکی کا آٹا آ جائے گا۔ اور یہاں پہ وہی وہ دکھا رہے تھے کہ ایک اپنا بورڈ رہتا پن کا، وہ بھی میں منگایا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، میرا کام بہت آسان کر دیا۔ تو میں نے کہا جزاک اللہ۔ لیکن سچ کہوں ایسی لگتی ہیں نا یہ جب چیزیں گھر آ جاتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتی کہ بھائی اب انہیں رکھنا بھی ہے، سمیٹنا بھی ہے اور انہیں احتیاط سے یوز کرنا بھی ہے۔ اب دالیں گھر کی اصل دولت ہوتی ہیں بھائی، مہنگائی بڑھتی ہے تو اسی طرح دالیں بھی ان کا آسمان چھو جاتی ہیں، ان کی بھی اپنا قیمتیں، لیکن ہم نے آفر میں منگا لی تھی۔ ہم اس معاملے میں بہت احتیاط رکھتے ہیں بھائی، جب بھی آفر لگے فوراً سے منگا کے رکھ لو، بھلے ہی زیادہ ہی منگا لو۔ اور یہاں پہ ملٹن کا ایک ہاٹ پاٹ آیا۔ گرمی رکھنا چیزوں کو، اور یہ ہاٹ پاٹ کا ہی کام ہوتا ہے، اور ہمت رکھنا ہمارے دل کا کام ہوتا ہے۔ بس یہ ہاٹ پاٹ نہیں، ہر کچن کی جان ہے۔ چیزوں کو گرم رکھنا ہو تو ایک آدھا ہاٹ پاٹ ہونا ہی چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، لینے میں کیا جا رہا ہے بھائی، سستا جو تھا۔ میری خوشی نا اس ہاٹ پاٹ کو دیکھ کر ہی پوری ہو گئی۔ یہ ایسے لگا مانو جیسے میری کچن میں کوئی نیا مہمان ہو۔ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لیڈیز کو نیا مہمان سے تھوڑی نہ کم لگتی ہیں۔ مہمان آتے ہی جیسے پوری خوشیاں ہماری سامنے آ جاتی ہیں، ویسے ہی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لیڈیز یا ہاؤس وائف، ان کے لیے تو یہ مہمان سے کوئی کم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے ارادوں کو گرم رکھیں گے نا تو دنیا کی کوئی سردی ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ یہ ڈیفیوزر پتہ نہیں کیا چیک کر رہے تھے۔ اب بھائی یہاں پہ سردیاں پڑ رہی ہیں تو ہسبینڈ نے کہا چلو یہ بھی منگا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کوئی ڈیفیوزر یا پتہ نہیں کچھ ایسی کچھ چیز تھی، مجھے بھی اتنا کچھ اس کا آئیڈیا نہیں۔ گھر اتنا پھیلا ہوا تھا، ان کی کیری بیگ اور یہ دالیں یہ وہ،
हाय, मैं सोच में पड़ गई थी कैसे रखूं। और यहाँ मेरे हस्बैंड इसको चेक कर रहे थे कि ये चालू है कि नहीं। तो भाई ये चालू था और मेरे हस्बैंड वही दिखा रहे थे इसमें कि ये चालू है और बहुत अच्छे इसमें कलर आते हैं। ज़िंदगी की असल खूबसूरती यही है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें जीने का हौसला दी जाती हैं। बड़ी कामयाबी तो बाद में आती हैं, असल खुशी तो इन्हीं लम्हों में होती है जो हम गुजार देते हैं बगैर नोटिस किए। लोग अक्सर कहते हैं रुक जाइए, पर दिल की हमेशा सही चाहिए। दिल हमेशा सही कहता है और दिल क्या कहता है कि रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं चलता हूँ 24 घंटे बिना रुके, आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। ज़िंदगी की खूबसूरती यही है, जितनी बार गिरती हूँ इतनी ही बार उठना सीख लेती हूँ। सूरज फिर हर रोज़ डूबता है, पर अगले दिन और ज़्यादा रोशनी लेकर निकलता है। मैं क्यों ना निकलूँ? ये दिल कमज़ोर नहीं, बस कभी कभी थक जाता है, लेकिन हिम्मत है वो तो अब भी अंदर कहीं चीख के कह रही है कि आगे बढ़ो, ख्वाब बड़ी रखो, डर छोटा है, क्योंकि जीत हमेशा इसको मिलती है जो खुद को हारने नहीं देता। दुनिया बदलने वाले एक दिन में नहीं बदलते, हर एक दिन कोशिश ज़रूर शुरू करते हैं। मेरी भी कहानी आज से शुरू होती है और आप भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह शुरू करिए अपनी नई कहानी, अपनी कोशिशों के साथ, अपनी मेहनत के साथ, और कभी भी हार न मानिए। ज़िंदगी में रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियाँ बस आती ही रहेंगी, क्योंकि ये हमें खरा बनाने के लिए आती हैं, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।